کہ اس امانت پر ایمانداری سے پورا اتر سکے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اور عوام کی عدالت میں ہم سرخرو ہوں. چونکہ یہ ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے اور عوام کی بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ ہم کچھ ڈیلیور کریں. آج مجھے یقین ہے کہ جس جوش و جذبے سے عوام نے ہم سب کو منتخب کیا اور جو وعدے ہم نے لوگوں سے کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان کی امیدوں پر اور اپنے وعدے پورے کر سکیں. اسپیکر صاحب، چونکہ اردو میں اچھا مقرر نہیں ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کا پیغام سارے صوبے کو بہت صاف الفاظ میں پہنچا سکوں کہ آئندہ 5 سال میں ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے جو تبدیلی کا نعرہ اٹھایا تھا اور تبدیلی کے نعرے پر ہمیں ووٹ ملا تھا، ہم اس کو کیسا پورا کریں گے. جناب جی کے نعرے پر ہمیں ووٹ ملا تھا، ہم اس کو کیسا پورا کریں گے. جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف، ہمارے اتحادیوں کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور آزاد اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے پر اعتماد کیا اور آج مجھے لیڈر آف دا ہاؤس بنایا. اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو اعتماد میرے پر آپ لوگوں نے کیا ہے، انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا، ایمانداری سے کوشش کروں گا کہ آپ کا اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپوزیشن کا بھی شکر گزار ہوں کہ کل اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر کو جس طریقے سے منتخب کیا، انہوں نے آپ پر اعتماد کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ حکومت ہم سب کی ہے. ہم آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایسا فیل کریں کہ یہ آپ کی حکومت نہیں ہے. کہ میں نے ساری زندگی کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. میں نے کبھی بھی یہ کسی کو محسوس ہونے نہیں دیا کہ ہم الگ ہیں اور آپ الگ ہیں. جب میں ادھر صوبائی وزیر بھی تھا تو یہاں جتنے اپوزیشن کے ممبر سے میں نے پوری کوشش کی کہ حکومت کے ممبرانوں کے برابر ان کو ان کا حق دیا. چونکہ ابھی میں وزیر اعلیٰ ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالوں. جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے عوام کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف اور عمران خان کے منشور پر اعتماد کیا. ہمیں ایک بہت بڑا مینڈیٹ دیا. چونکہ تحریک انصاف کی یہ پہلی قومی الیکشن تھا اور پہلے الیکشن میں صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام نے جو اعتماد تحریک انصاف میں کیا، میں اس صوبے کے عوام کو دل سے بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ حکومت، آپ کی حکومت، صرف آپ کے مسئلے حل کرنے کے لیے آئی ہے. یہ حکومت اس صوبے میں تبدیلی لائے گی. یہ حکومت اس صوبے میں انصاف لائے گی. یہ حکومت اس صوبے میں روزگار کا بندوبست کرے گی. یہ حکومت اس صوبے میں مکمل کرپشن کا خاتمہ کرے گی. کیونکہ جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے وہ یقیناً بہت بھاری مینڈیٹ ہے اور ہمارے کندھوں پر بہت بھاری مسئلے آگے ہم دیکھ رہے کہ ہمارے کندھے بہت بھاری مسئلوں میں اڑے ہوئے ہیں. کیونکہ میں اپنے صوبے کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اعتماد آپ لوگوں نے ہم پر کیا، ہم آپ کو یقین دلاتے کہ انشاءاللہ تعالی یہ حکومت ایسے کام کر کے دکھائے گی، ایسے تبدیلی لائے گی کہ اس صوبے کی حکومت ایک تاریخی حکومت ہوگی. اس صوبے میں یقیناً آپ کو نظر آئے گا کہ یہ حکومت اور ماضی کی حکومتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا.
میں مبارکباد دیتا ہوں اس صوبے کے عوام کو کہ جس تبدیلی کے لیے ہمیں ووٹ ملا ہے، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آج سے تبدیلی شروع ہو گئی ہے اور آپ تبدیلی سامنے دیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف صرف الیکشن لڑ کے نہیں آئی، ہم تیاری کر کے آئے ہیں۔ 2 سال متواتر ہم نے ہر اپنے منشور کے لیے دنیا کے بہترین ماہرین سے کام لیا۔ ہم نے تعلیم کے لیے پالیسیز بنائی، ہم نے صحت کے لیے پالیسیز بنائی، ہم نے کرپشن کیسے ختم کرنی ہے اس کے لیے پروگرام بنایا، ہم نے اس صوبے میں روزگار کیسے پیدا کریں گے اس کے لیے ہم تیاری کر کے آئے۔ ہم ان حکومتیں میں نہیں ہیں کہ حکومت میں آ کے پھر سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم ایک تیاری کے ساتھ آئے اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم اپنے دفاتر میں بیٹھیں گے اسی دن سے دن رات کام شروع کریں گے اور یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے ڈیلیور کرنا ہے، ہم نے مسئلے کیسے حل کرنے ہیں۔ ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئے تو ہم آپ سب کو یقین دلاتے کہ وہ سوئی حکومت نہیں ہوگی، یہ ایک جاگتی ہوئی حکومت ہوگی اور آپ کے مسئلے آپ کے دہلیز پر حل کرے گی۔ ہم نے جو منشور بنایا ہے اور اس میں جو مین باتیں ہیں، ہماری سب سے پہلی کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے صوبے میں کرپشن کا نام و نشان مٹا دیں۔ ہماری اس صوبے میں کوشش یہ ہوگی کہ کسی سے کوئی زیادتی اور کسی کا احتحال نہ کر سکے۔ ایسا صوبہ بنائیں گے جہاں انصاف ہو، جہاں امن ہو، جہاں کاروبار ہو، روزگار ہو، معیاری تعلیم اور صحت کی سہولتیں ہوں اور ایک نیا خیبر پختونخوا کی منزل کی طرف ہم رواں دواں ہوں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک واحد پارٹی ہے جس نے اپنے پارٹی کے اندر جمہوریت قائم کی۔ یہ اس ایشیا کی پہلی سیاسی پارٹی ہے کہ اس نے اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کرائے اور یونین کونسل سے لے کر چیئرمین تک الیکٹڈ لوگ ہماری پارٹی میں موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ باقی پارٹیاں بھی اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی پارٹیوں میں جمہوریت لائے، کیونکہ جمہوریت ہم باتیں جمہوریت کی کرتے ہیں، ہم بہت جمہوریت پسند بنتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لا سکتے تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم باہر جمہوریت کے بعد باتیں کریں۔ سب کو چاہیے کہ جمہوری طریقے سے اپنی پارٹی میں لوگوں کو موقع دے کہ وہ آگے لیڈر بن سکے، آگے وہ رہنمائی کر سکے۔ یہ ہماری پارٹی میں جمہوریت آئی ہے اور آج میں اس پاکستان تحریک انصاف کا سارے پاکستان کا سیکرٹری جنرل ہوں، میں الیکٹڈ آدمی ہوں، اس لیے میری سوچ کھلی ہے اور میں اپنی بات کھلے دل سے کر سکتا ہوں اور یہی جمہوریت کی خوبی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، مسئلے تو بہت ہیں، ہم صرف مسئلے نہیں بیان کریں گے، ہم مسئلوں کا حل بھی دیں گے اور مسئلوں کو حل بھی کریں گے اور میری تقریر صرف باتیں نہیں ہوں گی، انشاءاللہ آئندہ وقت میں اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے اور ثابت کریں گے جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہم کر کے دکھائیں گے، کیونکہ تقریریں تو 30 سالوں سے میں سنتا رہا ہوں، تقریریں اور یہ باتیں تو میں 30 سال سے سنتا رہا ہوں، یہ کہانیاں تو میرے سامنے گزرتی رہی ہے، لیکن عمل میں نے نہیں دیکھا۔ ہم بہت خوش ہوتے تھے، نئی حکومتیں آتی تھی، بہت امیدیں ہوتی تھی کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، زبانی جمع خرچ ہوتی تھی، اینڈ رزلٹ زیرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اینڈ رزلٹ زیرو نہیں ہوگا، ہمارا اینڈ رزلٹ بہترین ہوگا، ہمارا رزلٹ اس صوبے کے لیے بہترین ثابت ہوگا اور ہم یہ چیز کر کے دکھائیں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہمارے صوبے کے بے انتہا مسائل ہیں، کوئی چیز ٹھیک ہی نہیں ہے۔ مجھے فخر ہی نہیں ہے کہ میں صوبے میں کہہ سکوں کہ ہمارا ایک یہ مسئلہ ٹھیک ہے، یہ خراب ہے، یہاں سب کچھ خراب ہے اور ہم نے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے، تو یہ بہت بڑا مشکل ٹاسک ہے، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں اور میں نے تو ساری زندگی مقابلہ کیا اور انشاءاللہ مسئلوں سے لڑیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے اور ان مسئلے کا حل نکالیں گے۔ سب سے بڑا اس صوبے کا مسئلہ امن امان ہے۔
جو ہم سب چاہتے ہیں، سارا صوبہ چاہتا ہے اور اس ملک کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ خالی خیبر پختونخوا کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سارے پاکستان کا ہے۔ یہ مسئلہ سندھ میں بھی ہے، یہ بلوچستان میں بھی ہے، یہ پنجاب میں بھی ہے، اور اس کے اثرات اس صوبے پہ سب سے زیادہ ہے۔ چونکہ ہماری حکومت صوبے میں ہے تو ہم تو صوبے کے اندر ذمہ وار ہیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر جو امن امان کے مسئلے، اغوا برائے تاوان ہے یا ڈکیتیاں ہیں یا بدماشیاں ہیں، اس کو ہم ٹھیک ٹھاک راستے پہ لائیں گے۔ لیکن جو اصلی مسئلہ اس وقت اس ملک کی دہشت گردی کا ہے، یہ اس مسئلے سے اکیلے ہم نہیں نمٹ سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم امن لا دیں گے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس ملک میں امن لائیں گے، لیکن اگر ہماری حکومت وفاق میں ہوتی تو آج امریکہ کی ہمت نہ ہوتی کہ ڈرون حملے کرتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج ہم نے فیصلہ دے چکے ہوتے، ہم اس ملک کے لیے ایک پروگرام دے چکے ہوتے، کیونکہ اقتدار سے آنے سے پہلے ایک پروگرام دیا جاتا ہے، تیاری کر کے آنا چاہیے۔ اقتدار میں آ کے سوچنے کے بعد کچھ نہیں ملتا، کیونکہ بہت طاقتور فورسز آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ کو ہلنے نہیں دیتے، آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے۔ تو تحریک انصاف تو فیصلے کر کے آئیے۔ ہم آج بھی ڈرون حملے کے خلاف ہیں، کیونکہ اس ملک کی آزادی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، کیونکہ ساری ظلم اور زیادتی پختون قوم سے ہو رہی ہے۔ افغانستان میں مرتا ہے وہ بھی پٹھان، علاقہ غیر میں مرتا ہے وہ بھی پٹھان، اس صوبے میں مرتا ہے وہ بھی پٹھان۔ تو آخر سب سے زیادتی تو ہمارے پختونوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کسی نے پوچھا آج تک کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کیونکہ اقتدار میں تو یہ سب اکٹھے تھے، لیکن کسی کو فکر نہیں تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں فکر ہے، ہم اکیلا اس مسئلے کو نہیں حل کر سکتے، تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں وفاقی حکومت سے اور جناب نواز شریف سے کہ آپ ایک واضح پالیسی لے آئے، ڈرون کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، امن کے لیے کیا راستہ نکالیں گے، اور اگر وہ راستہ اس صوبے کے امن کے لیے ہوگا تو تحریک انصاف اور اس کے اتحادی یکجان اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم کوئی ایسی چیز جو اس کے صوبے کے فائدے میں ہوگا، ہم اس میں سیاست نہیں کریں گے۔ ہم ہر قدم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ اس صوبے میں امن آئے اور لوگوں کو خوشحالی ملے۔ تو ہمارا آپ اس صوبائی اسمبلی کے ممبران سے، اس صوبے کے عوام سے یہ وعدہ ہے کہ اگر اس ملک میں نواز شریف صاحب اور وفاقی حکومت صحیح پالیسی لاتی ہے تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر وہ صحیح پالیسی نہیں لائے گی تو ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم ان کے خلاف احتجاج کریں گے، ہم ہر جگہ پر اس کے مخالفت کریں گے، کیونکہ اس وقت پختون قوم کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں اور اس صوبے میں امن آئے تاکہ پختونوں کو امن اور سکون مل سکے۔ تو یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں سب سے پہلا سوال امن کا کہ امن کیسے لائیں گے۔ کاش تحریک انصاف کی حکومت اس ملک میں ہوتی تو میں بتاتا کہ ہم امن کیسے لائیں گے۔ ہم امریکہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم کچکول اٹھا کے نہیں پھرنے والے تھے، لیکن افسوس انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے، لیکن زیادہ انتظار نہیں، کیونکہ اس میں گھنٹوں کی بات ہے، گھنٹوں میں فیصلہ ہونے سے دنوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ روز ہمارے عوام دہشت گردی میں تباہ ہو رہے ہیں، ہماری پولیس کے شہید بن رہے ہیں، ہمارے فوجی شہید بن رہے ہیں، ہمارے علاقہ غیر کے لوگ شہید بن رہے ہیں، تو ہر طرف مصیبت میں پڑے ہوئے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد وفاقی حکومت ایک پالیسی اور بہترین پالیسی لائے گی کہ اس صوبے میں امن ہو سکے۔ ہمارا مسئلے تو بہت ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ میں ایک بات پہ آگے بتاتا جاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ کرپشن ہے، جو ایک ناسور بن گیا ہے۔ جہاں جاتے ہیں کرپشن کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ دفتر میں جاؤ تو رشوت، تھانے میں جاؤ تو رشوت،
عدالت میں جاؤ تو رشوت. آخر کب تک یہ چلے گا؟ کوئی کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا، اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ملک ان کے لیے بنا ہوا. آخر یہ غریب لوگ کیا کریں گے؟ آخر ان کو کب انصاف ملے گا؟ غریب کے پاس نہ رشوت ہے نہ سفارش ہے، وہ کہاں آگے جائیں گے؟ یہ رشوت اور سفارش تو صرف سرمایہ داروں کا ہے. آیا یہ ملک سرمایہ داروں کے لیے بنا ہے؟ اس ملک میں غریبوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ صرف سرمایہ دار مزے لوٹتے رہیں اور غریب بیچارہ پریشان اور تباہ و برباد پھرتا رہے. تو میں اس صوبے کے عوام کو یقین دلاتا ہوں، آج کے بعد مجھے کہیں سے اطلاع آئی کہ فلانے نے رشوت لی، فلانے نے کسی سے کرپشن مانگا، تو میں یقین کرتا ہوں کہ میری تو زیرو ٹالرنس ہے، اور ہماری اتحادیوں کی بھی زیرو ٹالرنس ہے. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. جہاں تک جو مرضی کوئی ہو، جتنا مرضی طاقتور ہو، اس کے ساتھ اس کا ایسا علاج کریں گے کہ وہ اس کے ماں باپ یاد کریں گے. یہ میں آپ کو اسمبلی جہاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک خطاب کر اس کی تنخواہ لیتے ہیں، ہم اس پہ کوئی ظلم تو نہیں کر رہے. اپنا حق ادا کرے، باقی جو مرضی کرے، ہم پوچھنے والے کون ہیں؟ اپنے لوگوں کے علاج اور معالجہ کرے، ہم اس کو عزت دیں گے، اس کے خیال کریں گے. کیونکہ غریب عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میں نے اسپتالوں میں دیکھا، نہ بیڈ ہے، نہ چادر، گندگی کا ڈھیر. ایسے لگتا ہے کہ ڈھیران پر آ گئے. یہ ہمارے اسپتال ہیں. میں کہتا ہوں آج کہ میں 2 دن کی وارننگ دیتا ہوں. 2 دن کے جتنے ہمارے ممبران ہیں، آپ جائیں اسپتالوں کے وزٹ کریں. جس اسپتال میں گندگی ہوئی، جس اسپتال میں آپ نے گندگی دیکھی، جس اسپتال میں آپ نے مریضوں کے ساتھ زیادتی دیکھی، جس اسپتال میں آپ نے ڈاکٹر غیر حاضر دیکھا، آپ مجھے رپورٹ کریں، وہ گھر جائے گا. اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ یہ خیرات میں حکومت ہمیں نہیں ملی. ہم بڑے مشکل اور بڑے امید، ہمارے سے لوگوں کی بہت امید ہے. اگر ہم اس امیدوں پر نہ پورا اتر سکے، کیونکہ یہ نوجوانوں نے ہمیں آگے لایا. نوجوان کی امید کو ہم کیسے ٹھیس پہنچا سکتے ہیں؟ وہ اس ملک کے مستقبل ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے تحریک انصاف کے اور اتحادی حکومت ہمیں کیا کر کے دیتی. ہمیں وہ بخشیں گے نہیں، ہمارے لیے مہینوں میں انتظار نہیں کریں گے. وہ دنوں کے انتظار کر رہے کہ یہ کر کے دکھا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم دنوں میں تبدیلی لا کر دکھائیں گے. تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. آپ منتخب نمائندے، آپ بالکل میری طرف سے آپ سب وزیر اعلیٰ ہیں. اسپتالوں میں جائیں، چیکنگ کریں، کوئی غلط کام نہ کریں. خود غلط کام نہ کریں تو خود ہی شروع کر دو، خود بھی خیال کرو، کیونکہ ہم نے خود چینج ہونا ہے. اگر ہم غلط سفارش پہ شروع ہو گئے اور ایک ڈاکٹر ہے وہ کام نہیں کر رہا اور کسی کا رشتہ دار ہے اس کو بچانے لگ جاؤ، تو پرویز خٹک پھر کیا کرے گا؟ کوئی نہ سوچو کہ میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے، کوئی رشتہ وشتہ نہیں. عوام نے آپ کے لیے کام کے لیے بھیجا، رشتے بھول جاؤ اور اس صوبے کے عوام کو ایسا ایک سسٹم دے دو کہ کم سے کم اسپتال میں غریب آدمی جائے، اس کو وہ دیکھے کہ مجھے علاج میرا مفت ہو سکتا ہے، وہ دیکھے کہ ڈاکٹر میرا حاضر ہے، وہ دیکھے کہ دوائی مجھے موجود ہے، وہ دیکھے کہ اسپتال میں صفائی اور مجھے انصاف. یہی تبدیلی ہے. اور کیا تبدیلی؟ یہی تبدیلی ہے کہ غریب آدمی کا علاج نہیں ہو. سرمایہ دار تو مزے میں ہیں، وہ VIP کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو مزے اور لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، غریب کا کون پوچھنے والا؟ تو ہم غریب کے لیے، غریب کے ووٹ سے آئے، ہم نوجوان کے ووٹ سے آئے، وہ ہم سے امیدیں رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے اپوزیشن میں بھی ہے. ہم ان کو بھی کہتا ہوں یہ آپ کی حکومت ہے، آپ سب میرے ساتھ وزیر اعلیٰ ہے، آپ کو بھی یہ حق ہے کہ آپ جائیں، کیونکہ یہ پورا صوبہ ہم سب کا ہے. آپ سب کو اختیار ہے کہ آپ پوچھیں اپنا حق. یہ آپ کا حق ہے، آپ کا پیسہ ہے، ملک کے ٹیکسوں سے آتا ہے. کیوں وہ ہمارا پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں وہ اپنے جیب بھر رہے ہیں؟ آیا یہ ملک صرف ان لوگوں کے لیے بنا ہے؟ یہ بس مزے عیش کریں اور باقی جو ہے روتے رہیں اور تکلیف میں رہیں. تو مہربانی ہوگی کہ آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کر کے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اسپتالوں میں ہم کافی تبدیلی لانے والے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جتنے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، اس کو ٹیچنگ ہاسپٹلز بنائیں، وہاں پر میڈیکل کالج بنائیں. اور اس کے لیے ہم نے بندوبست کیا، زبانی بات نہیں کر رہا ہوں. وہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ٹیچنگ ہاسپٹل بن جائے، تاکہ پشاور پہ جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے، کہ ہر ضلع میں وہ سہولتیں میسر ہوں جو پشاور میں
میسر ہو سکتی ہیں. تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ عوام کی تکلیفات کم کرنے کے لیے ان کو علاج اور سہولت دینے کے لیے ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹرز کو ترقی دیں, چاہے وہ ضلع ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, چاہے RHC ہے, چاہے BHU ہے, چاہے ڈسپینسریز ہے, سب کو سہولتیں فراہم کریں گے. اور ساتھ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ میرے ساتھ مدد کریں گے. جہاں کوئی کمی ہوگی, جہاں کوئی سہولت نہیں ہوگی, آپ مجھے بتائیں گے, انشاءاللہ میں اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا. کیونکہ باہر دنیا میں دیکھتے ہیں, پرائیویٹ اسپتالوں میں جاتے ہیں, وہ شکل کچھ اور ہوتی ہے, اور جہاں اپنے اسپتالوں میں جاتے ہیں وہ عجیب سی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اسپتالوں کو کوشش ہماری ہوگی کہ عالمی سطح پر لیں, تاکہ آپ کو بھی نظر آئے کہ یہ اسپتال ہے, تاکہ آپ کو یہ نظر نہ آئے کہ گندگی کے ڈھیر میں جا رہے ہیں. تو